صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹے مرزا صاحب اعتراضات تو اٹھاتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ علماء پر ہوں اعتراض کرتے ہیں، چاہے وہ ائمہ دین پہ ہوں اعتراض کرتے ہیں، چاہے وہ اعتراضات اولیاء اللہ پر ہوں وہ اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ اعتراضات صحابہ کرام کے متعلق کرنا ہو وہ اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔ الغرض یہ ان کا کام صرف اور صرف اعتراض اور اعتراض ہے، چاہے وہ اعتراض وہ مخالفت علماء کے بارے میں ہو، چاہے وہ مخالفت وہ اعتراض ائمہ دین کے بارے میں ہو، چاہے وہ اعتراض وہ مخالفت تابعین کے بارے میں ہوں، صحابہ کرام کے بارے میں ہوں، اولیاء عظام کے بارے میں ہوں۔ ان کا یہ شیوہ ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے اتنے آگے نکل گئے ہیں اعتراضات میں اور مخالفت میں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی اعتراضات قائم کرنا شروع کر دی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اعتراض کرنے لگے۔ اب وہ کس طرح، بہت مختصر سی ویڈیو میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کی دلچسپی اس ویڈیو میں بنی رہے اور بات بآسانی سمجھ آ سکے۔ انجینئر مرزا صاحب کی آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیے۔ یہ تو کہتے ہیں تعلیم جانا بھی حرام ہے۔ ہاں جی، بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا عورتیں امام کو اس طرح غلطی پر مطلع کریں، اس کو تصویق کہا کر، یہ تعلیم نہیں ہے، اور مرد کہیں سبحان اللہ۔ حالانکہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا طریقہ، حالانکہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا طریقہ، حالانکہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا طریقہ موسیقی سے بچنے کا کہ مرد کے سبحان اللہ، عورتیں کے میوزک بھی نہیں ہوا، یہ تو میوزک ہے۔ آپ نے سماعت کیا، انجینئر صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا اور اللہ پر اعتراض کیا۔ یہ گویا کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہتر انداز کسی چیز کا یہ بیان کر سکتے ہیں، کسی مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر طور پر یہ بیان کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ بات درست طریقے سے نہ سمجھا سکا، اور یہ زیادہ بہتر طریقے سے عوام کو سمجھا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ انہوں نے بیان کیا کہ تالیاں بجانا تو علماء کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے، میوزک حرام ہے، اور پھر انہوں نے بیان کی حدیث مبارکہ کا کچھ مفہوم بیان کیا کہ نماز میں عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اس طرح تالی بجائے، تو یہ تو تالی ہے۔ اس سے بہتر حل ہو سکتا تھا کہ مرد کہتے سبحان اللہ اور عورتیں کہتی یہ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ تھا، یہ زیادہ صحیح اور بہتر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو بتایا اس سے بہتر تو ہی ہو سکتا تھا، اس سے بہتر بھی طریقہ تھا۔ وہ بہتر طریقہ کیا تھا؟ انجینئر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر طریقہ وہ تھا جو انجینئر صاحب خود بیان کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض نہیں ہوا، کہ یہ اللہ پہ اعتراض نہیں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا اللہ کا حکم۔ سورہ نجم کی 30 سے 34 آیت میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو اپنی خواہش سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، کوئی بات اپنی طرف سے اپنی خواہش سے نہیں کہتے، یہ تو نہیں مگر وہ جو وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ وہی بیان کرتے ہیں، یہ وہی بات کرتے ہیں، وہی حکم دیتے ہیں۔ ان کا کہنا اللہ کی طرف سے، ان کا فرمانا اللہ کی طرف سے۔ اب بتانے والا اللہ، حکم دینے والا اللہ، اور اس کو آگے تک پہنچانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اعتراض کر دینا کہ یہ جو تالی مارنا ہے، حالانکہ تالی مارنا نہیں، لیکن ان کے نزدیک، انجینئر صاحب کے نزدیک، کہ یہ تو امام کو اگر مطلع کرنا ہے اس کی کسی غلطی کے اوپر یا لقمہ دینا ہے،
تو مرد کہے سبحان اللہ اور عورتیں جو ہے وہ اس طرح تالی وغیرہ ماریں. تو کہتے ہیں کہ اس سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان کیا وہ طریقہ درست نہیں تھا. اس سے بہتر طریقہ وہ جو انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہتر طریقہ نہیں بتایا, بلکہ یہ انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں طریقہ وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے بہتر حل, بہتر طریقہ, بہتر مسئلہ یہ انجینئر صاحب بیان کر سکتے ہیں. نہ اللہ سے زیادہ بہتر طریقہ بیان کر سکتے ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ انہوں نے بیان کیا. اور ان کی اس طرح کی آگے ویڈیوز آتی رہتی ہیں, پہلے بھی کئی آئی ہیں جن میں یہ بے ادبی گستاخی کرتے ہیں. المختصر یہ کہ جب انسان بہکتا ہے نا تو پھر بہکتے ہی چلا جاتا ہے. جب گمراہ ہوتا ہے تو گمراہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے. جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں سب سے بڑا عالم اور سب سے زیادہ سمجھدار ہوں تو پھر وہ اپنے کھاتے میں کسی کو نہیں لاتا. اب انجینئر صاحب چیلنج تو کرتے ہیں صبح قیامت تک اور جواب بھی طلب کرتے ہیں, اس کا جواب دو, اس کا جواب دو, اس کا جواب دو, مگر جواب لینے کے لیے موصوف کسی کے سامنے بیٹھنے کو تیاری نہیں ہوتے. چیلنج کرتے ہیں اور سامنے والے چیلنج قبول بھی کر لیتے ہیں, مگر یہ جناب والا سامنے بیٹھتے ہی نہیں کہ بات چیت کریں. مفتی راشد محمود صاحب نے ان کے چیلنج قبول کیے ہیں, لیکن یہ موصوف چیلنج کر کے بھاگے میں کہ میں منازع ہی نہیں کرتا. ڈاکٹر علی نواز صاحب انہوں نے ان کے چیلنج قبول کیے, یہ چیلنج صرف کیے میں انہوں نے, مگر جنہوں نے قبول کیا ان کے سامنے بیٹھتے ہی نہیں. بھائی جواب آپ کو دیں کس طرح؟ جب آپ سامنے ہوں گے تب پتہ لگے گا نا کہ آپ اپنے دعوے میں کتنے پختہ ہیں اور آپ کے دلائل در حقیقت ہے کیا. جب وہ کوسچن اور آنسر ہوں گے تب آپ کی علمیت پتہ لگے گی. لیکن آپ کی علمیت خود سے تو ہے نہیں, آپ کی تحقیق تو خود سے کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے تو سارا مواد دوسروں کو چرایا ہوا ہے, کچھ اہل تشیعوں کو چرایا ہوا ہے, کچھ اہل حدیث والوں کو چرایا ہوا ہے, کچھ دیوبندیوں کو چرایا ہوا ہے. تو اس طرح مختلف آپ نے مواد چرا کر جو ہے وہ بس میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اور گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ساری تحقیق گویا کہ آپ کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انجینئر صاحب کی فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.